حفاظت کرے میرے سرکار دا چاچا. دنیا ایک طرف، پوری دنیا ایک طرف، میرے سرکار کا چاچا ایک طرف کھڑا ہے. اور انج حفاظت کرنا سکھائیے امت نو. کنے سکھائیے؟ یس میرے آقا سرور کائنات کی حفاظت، میرے اپنے محبوب کی حفاظت ہمیں مصطفیٰ کے گھر سے ملی ہے. تے باقی ساڑھے مولویاں دا بھی کام چلدا پیا ہے، نکاح دا خطبہ دے نے. اے جتنی مولویاں نو تو شکر گزار ہونا چاہیے بھائی. جتنی دیاڑی سرکار دے چاچے دی سنت لگدی کسی آج تک نہیں لگی. لیکن بہرحال میں موضوع کچھ اور تھا. میرا موضوع یہ تھا، آپ میرے حضور کی بات کر رہا ہوں کیونکہ ان کو یاد کر رہے ہیں. میرے شیخ آپ نے اتنی ہمیں رحمتیں دی ہیں، اتنا کچھ عطا کیا، اتنا کچھ عطا کیا ہے. میں پوری رات اس مسجد میں بیٹھ کے کہتا رہوں، میری خیال ہے رات گزر جائے گی، گفتگو ختم نہ ہوگی. میں ذکر نہیں کیا کرتا. میں ایسی آپ نے دیکھا کبھی سٹیج پر نہ میرے حضور میں کرامات اور سٹیج، میرے حضور فرماتے سے سب سے بڑی کرامت سچ بولنا ہے. بھائی میں آپ فرمایا سب سے بڑی کرامت سچ بولنا ہے. دوجا آپ ہمیشہ فرماتے سے میرے آپ پترا حلال کھانا سب تو بڑا فرض ہے. اپنے مرشد کی باتوں کو نہ بھولنا، وہ راستہ نہ بھولنا. میرے حضور نے ساری زندگی ہمیں ایک راستہ سکھایا ہے. آپ نے فرمایا عقل حلال، صدق مقال، نیک اعمال. اب دنیا داری دی گل دسو، کسے تواڈے پنڈ وچ کسے نو پتہ چل جاوے انہاں دے وچ بلا ہوئے یا بھائی زیاد کوئی کہہ دے کہ صدر پاکستان کسی کو ملنا چاہتا ہے، فون آ جائے جی ہمارے قاری صاحب کو، بہت شہزادہ پتر ہے، اور فون آ جائے کہ تانوں صدر پاکستان ملنا چاہتے ہیں. آپ میں سے کسی کو بھی آ جائے وزیر اعظم ملنا چاہتے ہیں یا آرمی چیف ملنا چاہتے ہیں، آپ سب تو پہلے سارے نو دسو گے، تیاری کرو گے. بھئی کمال ہو گیا یار، منو صدر نے بلا لیا، مجھے صدر نے بلا لیا، بڑی بات ہے، میرے مقدر کی بات ہے. بھئی میں ایک عام جا شہری عام بندہ، مجھے تو کچھ جانتا نہیں، مجھے صدر نے بلا لیا، وہ بھی صدر پاکستان. کیا کریں گے؟ تیاری کریں گے، خوشبو لگائیں گے، جو بیسٹ پاسبل جوڑا ہوئے گا وہ پا کے جاؤ گے، ساری تیاریاں کر کے جاؤ گے، ماں نو سارے رشتہ داراں نو دس کے جاؤ گے ہماں منو تو میں صدر نو ملن جا رہا ہوں، میں ایک دنیا دار بادشاہ کو ملنے جا رہا ہوں جو تمہیں کچھ اور تو نہیں دے سکتا. اب یہ تو ہے ایک دنیا دار بادشاہ کو ملنے جانے کی تیاری. تو میرے سرور کائنات کے غلام ایسے نہیں غوث پاک آئے، میرے سرور کائنات کے غلام جب جانے لگتے ہیں تو وہ میرے آقا سے ملاقات کی گھڑی شروع ہونے والی ہوتی ہے. اس کی تیاریاں پہلے ہی شروع ہو جاتی ہیں، خوشبوئاں پہلے آن لگ پیندیاں نے، خوشبوئاں آ رہی ہیں، لو میرے آقا دا غلام آ رہا ہے، میرے سرور کائنات سے ملاقات ہونی ہے. اس گھڑی کا عالم کیا ہوگا؟ یہ اس بات کی تیاری ہے. تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہاں جاؤ گے میرے آقا سے ملاقات ہوگی، اس سے افضل لمحہ نہ کسی کی زندگی میں آ سکتا ہے، نہ کسی کی زندگی میں آیا ہوگا. ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑا حج یہ ہے میرے سرور کائنات کا دیدار. ساری بات زندگی ایک طرف، میرے قبلی والے کا دیدار ایک طرف. تو درویشوں کو تو تیاری ہو رہی ہوتی ہے کہ دیدار مصطفیٰ ہے. پھر خوشبو ہے یا نہیں آندی؟ پھر خوشبوئیں ان قبروں سے بھی آتی ہیں، اللہ کے ولیوں کی قبروں سے بھی، اس مٹی سے بھی خوشبو آتی ہے. کیوں؟ میرے سرکار نے فرمایا یہ جنت کا باغ ہے، یہ جنت کا باغ ہے. تو ہم کیوں جاتے ہیں جن جگہوں پہ وہ کہتے ہیں نا رب کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوتا ہے، سمندر چل رہا پہ، رحمتوں کا سمندر بہ رہا ہے، ہم غلام بھی جاتے ہیں چلو میرے آقا کی رحمت ہم پہ بھی نگاہ کرم ہو جائے. یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے، اللہ کے ولیوں کی خصوص میرے آقا کی آل کی شان ہے، کی شان ہے. آپ تے سکی روٹی کھان دے رہے میرے حضور. آپ نا
رات کو 2-2 بجے آتے تھے. اچھا بھائی دیا ان رستوں سے آئے ہیں بھائی مہندی آپ بیٹھے ہیں پنڈ والے آپ نہیں سی جاتی 12 بجے جانے 8 بجے نہیں سی جانے میرے حضور کا کیا بات. یقین کریں خوف ہوتا ہی کوئی نہیں. میں نے پوری زندگی میں خوف نہیں دیکھا. میں نے آپ جتنا دلیر کو دیکھا نہیں بھائی مہندی حسن اسی کہی دا سی جناب میں نے پتر کچھ نہیں ہوئے گا پتر کچھ نہیں ہوتا اور کچھ بھی نہیں ہویا اور کچھ بھی نہیں ہویا. تو آپ ہاں اصل بات ہی ہے پیچھے میرے آقا کا ہاتھ ہوتا تھا. ایک گال تو دیکھو نا سپاہی کس کے ہیں سپاہی کس کے ہیں. سوال تو یہ ہے بھیجن والا کون ہے. سرکار بھیج رہے ہو غلام جا رہا ہو میرے آقا کی شان بیان کرنی ہو فرما رہے ہو یا میرا پترا میرے ماں باپ دی شان بیان کر گیا تو گل تو پھر میرے آقا دی آ گئی. تو میرے حضور رات 2-2 بجے آنا تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ اللہ کے ولی عام لوگوں جیسے نظر آتے ہیں پر ہوتے نہیں نظر آتے ہیں. آنکھ کا دھوکہ یہ لگ جاتا ہے یار ساڑھے ور گئی نہیں یہ سوچو گے تو مارے جاؤ گے وہ ہمارے جیسے نہیں ہوتے. ان کو اللہ نے اپنی خاص کنات دی. وہ میں مر چکی ہوندی کوئی نہیں. دیکھیں نا کبھی میرے بادشاہ جی آپ اکثر میرے بابا جی نے یہ کرم کر دیا قبلہ پیر خادم بادشاہ آپ دا کر اپنا نام تو لیتے ہی نہیں تھے حالانکہ در حقیقت کار آپ ہی رہے ہوندے تھے لیکن درویش کریڈٹ نہیں لیا کر. آپ نے سوکی روٹی لے لینی رات کی. اچھا جب اندر تشریف لانا میں نے دروازے پہ کھڑا ہونا تھا انتظار کر رہا بادشاہ جی تشریف جانا میں فونہ کرنی ہے موبائل پچھو ڈرائیور کو جڑا نال ہونا ہو جلدی کر یار بڑی دیر ہوگی تھک گئے ہوں گے بادشاہ. پر پیر بھائیوں کی محبت ہے اس میں کوئی میں خدا نہ ان کا محبت ہر کسی تو اللہ میرے کار قدم لگ جائے. یہ ایک محبت کا انداز ہے. میں اپنی ڈیوٹی کر رہا ہوں میں تسی اپنی کر رہے ہو میں فونہ کرنی ہے پچھو ڈرائیور نے پھر میں کہنا میری گل کراؤ جتنے زیادہ دیر ہو میں کہنا خیال کرو آرام دا خیال کرو صاحب دیر ہو رہی. بہرحال آپ نے تشریف لانا میں نے کھڑے ہونا آپ نے گاڑی سے اترنا. تھکاوٹ کا عالم یہ ہوتا تھا کہ گاڑی سے بڑا مشکل باہر آتے تھے نکلنا. میں نے ہاتھ پکڑا سی اندر آ جانا. آپ گھر سے وضو کر کے جاتے تھے اور گھر ہی آ کر واپس کیا کرتے پاویں ملتان گئے ان تو پاویں آپ نے وضو فرمانا اور منو جدو وضو کر جانا منو کہنا پتر کسی نے اٹھانا نہیں کسی کو آواز. ایک دن نا میں نے بھائی دیا تھوڑا سا نا آواز نہیں دی ذرا کسی نے شور کیتا کہ نال بچیاں سترین میں کہ اٹھ جان گی آپ ہی شور سن کے یا قبلہ امی جی تک صاحب سمجھے میں نے میرا پترہ اٹھان واسطے شور نہ کر کسی کو نہیں اٹھا. اندازہ کریں ان کو کہنا پتہ کی یہ کہنا میرا پترہ اٹھان واسطے نہ شور کر اسی آپ ہی بنا. آپ نے خود چائے بنانی خود اپنے ہاتھ سے چائے بنانی آدھا کپ منو دینا آدھا خود دینا اور جو شام کی پڑی ہوئی باسی روٹی ہوتی تھی نا انہوں چولہے سے گرم تھوڑا جائے کرنا وہ آدھی روٹی کا کچھ حصہ وہ دی جو بھی ادا وہ آپ لینا کچھ منو دے دینا چائے کے ساتھ پینا اور اپنے رب کا شکر ادا کر کے. ہم میں سے کوئی آدمی سارا دن دا تھکے آیا بے کدی کارچ باسی روٹی کھا ہی نہیں سکتا. وہ لڑ پے گا کار رہا جا کے تو انہوں خیال نہیں میں واپس آنا. یہاں درویشوں کی بات فرمانے کسی نے امی جی وکھرے رہا تھا تم دسیا نہیں. میں کہا جی حکم تھا کھانا نہیں حکم تھا یہ وہی سنتے ایک بابا باغ بیٹھا گوڑی کر رہے ایک خشک روٹیاں کھانا یہ میرے آقا کی حال کی سنت ہے. خود خشک روٹی کھاتے ہیں پر جو در پہ آ جائے اس کو سب کچھ عطا کر دیتے. پاویں ساری زندگی خشک روٹی کھائے پر میرے آقا کی حال کے در پہ کوئی آئے. یہ مولا علی کی سنت ہے. یہ مولا علی کا وہی راستہ ہے جو اس غلام نے اختیار کیا. میرے حضور پہ کرم تھا آپ کے پاس بھی جو آیا خالی آدمی جی میں مولا علی
در تو کدی کوئی خالی ہاتھ تو میرے حضور کے پاس سے بھی کوئی خالی ہاتھ لوٹ کر نہیں آیا. یہ اللہ کے ولیوں کی نشانی ہے. اور ولی ہوتا ہی وہ ہے جو سخی بھی ہو. جو سخی نہ ہوئے تو ولی کیوں ہوئے گا؟ وہ کچھ دیوے گا آگے تے گل بنے گی. اللہ پاک ہمیں اس راستے پر استقامت سے چلنے کی توفیق عطا. میرے حضور نے جو چراغ روشن کیے ہیں فرماتے تھے کہ آپ کی اپنی زبان مبارک کے الفاظ ہیں. میں آج جو کہ عشق والے بیٹھے ہیں میں صرف گلہ ہی عشق نہیں کہہ رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں پترہ اور ایک تقریر میں بھی فرمایا آپ نے کہ قبلہ پیر خادم حسین بادشاہ نام پورا خادم حسین. میں تو اکثر کہتا ہوں ہم حسین کے خادم اعلیٰ کے خادم ہیں. ہم حسین کے خادم اعلیٰ کے خادم ہیں. تو یہ بڑی عشق کی کہانی ہے. آپ فرماتے ہیں پترہ اور جلسے میں بھی فرمایا کہ قبلہ پیر خادم حسین بادشاہ گئے دنیا نے یاد کیا. بیٹھی ٹیمہ میرے کول سامنے چہرے قبلہ پیر ارشاد بادشاہ آپ تشریف لے کر گئے دنیا نے بڑا یاد کیا. فرماتے ہیں پر جب میں جاؤں گا نا دنیا بڑا رہے گی. الفاظ فرماتے ہیں میں وہ چراغ روشن کر کے جا رہا ہوں جو قیامت تک نہیں بجھے. اور انشاءاللہ میرا آپ کا فرض بھی یہ ہے کہ ہم نے اسی راستے پر چلنا ہے. وہ راستہ میرے پیر بھائیوں پھر دوبارہ دہرا دوں. وہ راستہ کیا ہے؟ وہ راستہ شروع ہوتا ہے عقل حلال صدق مقال نیک عمل. میرا پیر بھائی ہوگا تو وہ حلال خور ہونا چاہیے. میرا پیر بھائی ہوگا وہ سچا ہونا چاہیے. پوری بستی میں لوگ کہے چورے والے طاہر بادشاہ دا مرید سچا ہے. پھر تو میں بھی کامیاب, میرا آپ کے پاس آنا بھی کامیاب اور میرے حضور کی تبلیغ بھی کامیاب. جب دنیا یہ گواہی دے کہ یہ پیرا دا یہ چورے والے دا ملانگے سچا ہے یہ جھوٹ, پھر تو ہم کامیاب ہوئے آپ بھی اور میں بھی. پھر وہ جو نیک عبادات کرو گے پھر آ کے مسجد میں سجدے کرو گے اس کا رنگ نرالا ہو جائے گا, وہ سجدہ مقبول ہو جائے گا. دوسرا سبق کیا ہے؟ دوسرا سبق یہ ہے کہ جو میرے حضور کا غلام ہے, جو صحیح العقیدہ ہے, جو چورا شریف کی نسبت خصوصی طور پر کیا کہا حسین کے خادم اعلیٰ کے خادم ہے, وہ کبھی گستاخ نہیں ہو سکتا. وہ کبھی ہم نے یاد رکھو ہماری نسبت میرے آقا کی آل پاک سے ہے. کیا ہے؟ نسبت میرے آقا کی آل رسول سے ہے. ہم میرے آقا کے آباء و اجداد اور میرے آقا کی آل سے نسبت رکھتے ہیں اور میرے آقا کے اصحاب کے بھی غلام ہیں اور اللہ کے ولیوں کے بھی ماننے والے ادب کرنے والے. غلام چورا شریف کے ہیں, غلامی ایک جگہ ہی ہے, باقیاں دا ادب کرنا, باقیاں دا احترام, بہت زیادہ احترام کرنے والے. خالی احترام نسبت ایک جگہ ہے, احترام ہر جگہ ہے. میرے پیر بھائیو یہ ٹریننگ کے لیے کہہ رہا ہوں, گستاخ ہم میں سے کوئی نہیں ہو سکتا. یہ آپ کے حضور کی تربیت ہے. آپ نے بہترین انسان ہونے کا سبق دیا ہے. کیا دیا ہے؟ تو پھر آپ بہترین انسان بنیں گے تو میرے حضور ہم سے راضی رہے. ہم نے بہترین انسان بننا ہے, زمانے کا بہترین انسان بننا ہے, سچا بننا ہے. اور آپ مجھے فرمایا کرتے تھے بھائی عشق کی باتیں, فرمانا پترا میں نماز پڑھنا, میں نماز میں میری نیت یہ ہوتی ہے کہ یہ وہ عبادت ہے جس سے میرے آقا کی آل پاک کو بڑا پیار تھا. میرے سرکار کے گھرانے کو اس سے بڑا پیار تھا. پترا میں یہ سمجھ کے نماز پڑھ رہا ہوں. وہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے رب کو راضی کر رہا ہے, کوئی خوف کا فرماتے ہیں میں نماز پڑھ رہا ہوں کہ ربا اس عبادت نال میرے آقا دے گھرانے نے بڑا پیار.
پڑھنے کا انداز دیکھا، پڑھنے کا تو آپ اس طرح نماز پڑھتے تھے انجی پڑھیا کرو، اکھا باندھو نہیں جوے میرے آقا مجھے دیکھ رہے ہیں، مولا علی مجھے دیکھ رہے ہیں، میرا مرشد مجھے دیکھ رہا ہے۔ ہم پرسوں جی بورے والے گئے، رانا صاحب